الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الى آخر السورہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کاغذ میں جو جمعرات کے دن اور شب جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ جو جمعرات کے دن اور شب جمعہ اور روز جمعہ عام دنوں کی بنسبت درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے، تو کوشش کیا کریں کچھ وقت نکال کر، آج شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، عام دنوں سے بنسبت زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ آج یہ نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کلیمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا ہفتہ واری سلسلہ درس جاری ہے، اور اما پارہ کی آج ہم تفسیر عرض کریں گے سورۃ الفجر کی۔ یہ سورت قرآن عظیم کی ترتیب نزول کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے میں اس کا نمبر 10 ہے، یعنی جب سورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت نزول کی ترتیب 10 ہے، اور قرآن عظیم کی ترتیب جو سورتوں کی لکھی ہے اس کا نمبر ہے 89۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سورت بھی ابتداء اسلام میں نازل ہوئی مکی سورتوں میں سے ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور ایک بات میں امپورٹنٹ ہے، بہت بات میں معلومات کے لیے بتا دوں، اس کو یاد رکھیں۔ قرآن عظیم میں 2 طرح کی صورتیں آتی ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر ابھی تک جو آپ سنتے آ رہے ہیں تفسیر، اکثر مکی صورتیں ہیں۔ کس بات کو فوکس کیا گیا پتہ ہے؟ 3 چیزوں کے بارے میں مکی صورتوں میں زیادہ تر جو بات بتائی گئی ہے وہ آپ دیکھیں گے 3 چیزوں پر زیادہ زور و تاکید کیا گیا ہے۔ پہلی چیز توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، چونکہ اس وقت جو خطاب تھا نا کافروں کے ساتھ تھا، زیادہ تر کافر تھے، تو وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وحدانیت کے قائل نہ تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے نمبر 1 توحید کو فوکس کیا گیا۔ دوسری چیز رسالت کو، حضور کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو اس پر تاکید کی گئی۔ اور تیسری چیز جو ہے نا بعث، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یہ زور دیا گیا ہے، چونکہ اہل مکہ اور مشرکین آج بھی جو کفار ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی، حالانکہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔
تو اس بات پر وہ کفار مکہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان مر گیا اور اس کا جسم ہڈیاں سڑ گئی، مٹی مل گئی، وہ کیسے دوبارہ اٹھے گا؟ تو بعث یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں زیادہ تر جو بات بتائی گئی ہے وہ ان تین چیزوں کے بارے میں، توحید پر، رسالت پر اور بعث یعنی قیامت پر، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں تاکہ وہ ایمان ان چیزوں پر لائیں۔ اور یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، بغیر اس کے کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورت بھی مکی ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں گے ان چیزوں کا ذکر آئے گا۔ تو مکی صورت، اس صورت کے جو مضامین ہیں یعنی اس کا خلاصہ شروع سے لے کر آخر تک کیا چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ آپ اجمالی طور پر سنیں گے، اس کے بعد پھر تفصیل میں پوری آ جائے گی۔ اس صورت میں 5 عظمت والی چیزوں کی قسم بیان کر کے کفار مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کافروں اگر تم اسی حال پر قائم رہے تو تمہیں ضرور بضرور عذاب مل کر رہے گا۔ چونکہ آپ نے کئی صورتوں میں یہ سنا ہے کہ اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور قسم کیوں ارشاد کی جاتی ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کے ساتھ ارشاد کیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو 5 مختلف اشیاء کی قسم بیان کر کے اللہ نے ذکر کیا کہ کافروں تمہیں عذاب مل کر رہے گا۔ دوسری بات کیا بتائی گئی کہ کفار کے جو بعض ظالم قومیں گزر چکی ہیں نا، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون اور اس کی قوم ہے، ان پر جو عذاب نازل ہوا یہ بتایا گیا کہ یہ ان کی سرکشی، نافرمانی اور پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو کافروں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے کافر کفار مکہ، اگر تم نے بھی اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جیسے کہ گزشتہ قوموں پر آیا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں خیر اور شر، تنگی اور کشادگی، راحت اور رنج، دکھ درد اور سکون، دونوں چیزیں بنائی ہیں۔ دیکھیں کبھی خوشی کبھی غم، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی مصیبت کبھی آسانی، کبھی پریشانی کبھی راحت، ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں۔ تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا ہے، کوئی انسان کتنا بھی آسائش میں ہو کبھی نہ کبھی اس کو مصیبت آتی ہے، اور کوئی انسان کتنی مصیبت میں ہو کبھی نہ کبھی اس کو راحت ضرور ملتی ہے۔ تو یہ زندگی کی گاڑی ایسی چلتی ہے، راحت اور رنج، خوشی اور غم، تو تنگی اور کشادگی۔ تو یہ بات سمجھائے گا انسان کو۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کسی انسان کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، بہت زیادہ آشائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، دولت ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، تو زیادہ نعمتوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول اور معزز ہے۔ ان دنیا کی دولت اور نعمت اور آسانیوں کا ملنا اور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نمرود کو، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، فرعون کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ اور آج بھی ہیں۔ یعنی آپ نیوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں سے زیادہ کفار نعمتوں میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے مومن بندوں کی دلجوئی کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کافروں کی گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کے بنا دیتا، اتنا نعمتیں ان کو دیتا، چونکہ ان کے لیے دنیا ہی میں سب کچھ ہے۔ تو کسی کے پاس نعمتوں کا ہونا زیادہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ کی بارگاہ مقبول ہے تو ہی نعمتیں دے رہا ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نہ کسی کا فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی میں مصیبت میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بندہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ فقر و فاقہ میں ہے، کسی کے پاس آسانی نہیں، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ اسے ناراض ہے، اللہ کے بارگاہ میں ناپسند ہے، نہ۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور نامقبولیت، اللہ کے نزدیک معزز ہونا اور معزز نہ ہونا، یہ تقویٰ پر منحصر ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں جو متقی ہو، مومن ہو، صالح ہو، وہ اگرچہ مالدار ہو، اگرچہ غریب ہو، دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دولت سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، اور پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور آپ کی بادشاہت کی شان و شوکت صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر، درندوں پر، حیوانات پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، ہواؤں پر، بتاؤ کیسی شان و شوکت ہوگی۔ ارے بھائی دنیا کے بادشاہ کتنے بھی بڑا بادشاہ، انسانوں پر حکومت ہوتی ہے، جنات اس کے بس کے باہر ہوتا ہے، اور وہاں ان کی حکومت کی شوکت دریاؤں پر، ہواؤں پر، سرکش جنوں پر، شیطانوں پر حکومت، تو کیسی شان و شوکت تھی ان کی۔ لیکن یہ شان و شوکت تھی تو التقویٰ تھا، پیغمبر تھے، سب سے مقرب تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت کا معیار ہے نا، وہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے واضح فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس میں دولت کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ بعض اوقات دولت مند بڑے نیک ہوتے ہیں، اور بعض اوقات فقیر جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھکاری ہیں، اگرچہ تنگ دست ہیں لیکن وہ بھی عیاش ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ قیامت کے ہولناک مناظر کا بھی ذکر ہے اس صورت میں نے بتایا نا کہ مکی صورت ہے، اس میں یہ چیزیں آئیں کہ قیامت کا ذکر آئے گا تاکہ اہل مکہ اس کو مان لے آئیں۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، نیک لوگوں کے، برے لوگوں کے، نیک بخت ہوں گے، بدبخت ہوں گے، نیکوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور بروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں یعنی جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ایمان اور تقویٰ کی بنا پر ان کو داخلہ ملے گا۔ یہ کل پوری صورت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والفجر، سبحان اللہ، قرآن کا انداز دیکھیں، خدا کی قسم اس کو آپ سمجھیں گے تو دل میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ رب کا کلام ہے یار، کسی مخلوق کسی بندے کا کلام نہیں، لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، واو قسم کے لیے، کئی بار آپ نے سنا اس بات کو۔ فرمایا والفجر، میں بھی فجر کی تفصیل کرتا ہوں، تفسیر بیان کرتا ہوں۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ جفت کہتے ہیں جوڑ کو، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، عدد، یا تو جوڑ ہوتا ہے یا تو سنگل ہوتا ہے۔ جفت اور طاق، جیسے کہ 2، 4، 6، 10، یہ جفت ہے، جوڑ ہے۔ 1، 3، 5، 7 وغیرہ یہ کیا ہے؟ طاق عدد ہے۔ فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب رات گزر جائے۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے فرمائی، یہ 5 قسم ارشاد فرمانے کے بعد پھر آگے کافروں کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں اس کی تفصیل کہ والفجر، فرمایا کہ فجر کی قسم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 قسمیں ارشاد فرمائی، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں، چونکہ اہل عرب کا طریقہ کیا تھا کہ عرب بھی قسم کھاتے تھے، عرب ان چیزوں کی قسم کھاتے تھے جو ان کے نزدیک عظمت والی ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ عرب ان چیزوں کی قسمیں کھاتے تھے جو ان کے نزدیک عزت اور عظمت والی، جیسے کہ کعبہ معظمہ کی عرب تعظیم کرتے تھے تو کعبہ کی قسم کھاتے تھے، سمجھ رہے؟ اس کی قسم کھاتے تھے جو ان کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کی قسم کھا کر جو اللہ کے نزدیک عزت والی ہے، مکرم ہے، عظمت والی ہے، اللہ نے ان چیزوں کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، جیسے رات، فجر کا وقت ہے، جفت اور طاق ہے، رات ہے، فجر ہے۔ تو اور یہ چیزیں کیوں عظیم ہیں؟ اس لیے عظیم ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ کی توحید پر بہت بڑی دلیل ہے۔ رات، صبح کا ہونا، اور مخلوق پر واجب ہے کہ یہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ میں کہتا ہوں ابھی رات ہے، پوری دنیا کی مخلوق اور یہ سائنس اپنی پوری طاقت لگا دے، پوری طاقت ساری مخلوق مل جائے، وہ سوچے کہ ابھی رات ہے، ابھی دن نکال دیں، اور اللہ نہ چاہے۔ ہمیں بتائیں کیا کسی کی مجال ہے کہ ابھی وہ دن نکال سکتا ہے؟
سوائے رب کے کوئی نہیں نکال سکتا ہے ابھی دن. اس وقت جو رات ہے اللہ نہیں چاہے اور پوری مخلوق بڑی سی بڑی سپر پاور حکومتیں مل کر چاہیں کہ ابھی صبح نکال دے نہیں نکال سکتے. اور فجر کا وقت ہو جائے اللہ نہ چاہے رات ہونا اور ساری مخلوق ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ رات ہو جائے تو بتاؤ کیا دن رات ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف رب کر سکتا ہے. تو بتائیں کہ یہ چیزیں رات اور دن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کی تخلیق پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جو چیزیں پوری کائنات پوری مخلوق بڑی بڑی طاقتیں مل کر نہیں کر سکتی ہیں وہ میرا تنہا رب ہے، تنہا رب ہے، صرف ارادہ فرماتا وہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر یہ دلیل نہیں تو اور کیا چیزیں دلیل ہیں؟ تو بتائیں جو کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ رب کر کے دکھا رہا ہر وقت اور جب چاہتا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر، اس کی تخلیق پر، اس کی توحید پر دلائل ہیں، رات اور دن اور فجر یہ ساری چیزیں تو عظمت والی ہے نا. جو چیزیں اللہ کے وجود پر دلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر دلالت کرتی ہیں تو وہ چیزیں بڑی عظمت والی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعہ سے رب کائنات کا پتہ ملتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یہ رات ہے کوئی نہیں دن کر سکتا، رات کو چلانے والا ہے، مخلوق کی بس کی بات نہیں کہ رات چلائے، نہ ایک سیکنڈ روک سکتا ہے نہ آگے پیچھے کر سکتا ہے. تو اس کو کون کر رہا ہے؟ تو جو کر رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے. تو اللہ کے وجود پر دلیل ہے نا، اس لیے ان چیزوں کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. دوسری بات آپ سنیں فجر، فرما والفجر، فجر کی قسم. تو فجر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس فجر سے مراد ہر دن کی صبح ہے. فجر کہتے ہیں صبح صادق کا وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فجر. فجر معنی پھاڑنا ہوتا ہے، چونکہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سفیدی نمودار ہوتی اس وجہ سے اس کو فجر کہتے ہیں. صبح صادق کا وقت سفیدی نمودار ہوتی ہے. اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ اس وقت جب فجر ہوتی ہے رات گزر جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، دن نکل جاتا ہے، انسان حیوان ہر کوئی اپنی روزی روٹی کے تلاش میں نکل پڑتا ہے، زمین پر منتشر ہو جاتا ہے. ایک تو یہ مناسبت ہے اور دوسری بات جو غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ یہ جو فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت، یہ وقت تو مردوں کو اپنی قبر سے نکلنے کے وقت کے ساتھ بہت مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے. دو چیزیں ہیں، انسان جب مرتا ہے تو اس کی زندگی کی شام ہوتی ہے. میں نے پچھلے درس میں یاد ہوگا آپ کو والعصر کی تفسیر بتایا تھا کہ جب انسان مردہ قبر میں جاتا ہے اور فرشتے اٹھاتے ہیں سوال کرنے کے لیے نا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عصر کا وقت آخری ہے جا رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. اگرچہ اس کو 12 بجے رات میں آپ دفن کریں، اگرچہ صبح دفن کریں، کتنی بھی ٹائم دفن کریں، لیکن جب مردہ قبر میں اٹھتا ہے اور فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کو محسوس کیا ہوتا؟ دکھائی پڑتا سورج کہ یہ عصر کا وقت ہے، آخری جا رہا. فرشتے کہتے چل سوال کا جواب دے. وہ کہتا رکو یار، ابھی دیکھو ابھی نماز عصر کا وقت چلا جائے گا، مجھے نماز پڑھنے تو عصر کی قضا ہو جائے گی، بعد میں پوچھنا. فرشتے کہتے بعد میں پڑھ لینا، پہلے میرے سوال کا جواب دے. یہ تفسیر میں لکھا ہی میں نے بتایا تھا درس میں، آپ کو شاید یاد ہو نہ یاد ہو. تو انسان کی موت یہ اس کی زندگی کی شام ہوتی ہے اور قبر سے اٹھنا حساب و کتاب کے لیے یہ آخرت کی صبح ہوتی ہے. کیونکہ قیامت جو قائم ہوگی اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو کون سا وقت ہوگا؟ صبح کا وقت. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے. کا فرشتے آ گئے. اب تمہیں صبح صبح اٹھ کر کے حساب و کتاب کے لیے جانا اللہ کی بارگاہ میں. تو قیامت کی صبح ایک صبح ایسی ہونی ہے جو قیامت کی صبح ہوگی. تو چونکہ فجر کی قسم اس لیے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وقت تو قیامت کی صبح سے بہت مناسبت رکھتا ہے. ایک دن وہ آئے گا، ساری مخلوق اٹھے گی، اپنے رب کے حضور جمع ہوگی. بتاؤ اللہ کے وجود پر کتنی بڑی دلیل ہے.
یہ اس وقت سے تاکہ بندے غور کرے. آج ہم صبح کرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، کوئی نماز کے لیے جاتا ہے، کوئی اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہے، کوئی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، صبح ہوتی ہے. لیکن پیارے ایک صبح آئے گی جس دن آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا، جس دن آپ کام پہ نہیں جائیں گے، جس دن آپ کوئی اور دیگر مصروفیات میں نہیں جائیں گے، نماز پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ایک دن وہ صبح آنے والی ہے، صبح قیامت، جس دن جب قبر سے اٹھیں گے تو صرف اپنے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے جائیں گے. تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا گیا تاکہ اس صبح کو یاد کر کے صبح قیامت میں بندے غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ ان قریب وہ صبح قیامت آنے والی ہے جس دن ہمیں حساب و کتاب کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. پھر اس صبح کے لیے تیاری کرے. رب نے اس لیے قسم ارشاد فرمائی، کیوں؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں صبح قیامت کی، اور صبح قیامت کی فکر کر کے اس کی تیاری کریں. جانا تو ہے، ہر ایک کو قیامت کا آنا ہے، جانا ہے، سب کو حساب و کتاب کے لیے جانا ہے. تو آج اگر ہم یاد کر لیں گے، غور و فکر کر لیں گے تو اس دن کو صبح ہمارے لیے پھر آسانی پیدا کرے گی. اور آج اگر ہم بے فکر رہیں گے، غفلت میں پڑے رہیں گے تو پھر اس دن ہمیں کچھ کام نہیں جائے گا. اس وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی. دوسرا قول یہ ہے کہ الفجر سے مراد نماز فجر ہے. کیا ہے؟ جو والفجر، فجر کی قسم، تو مراد ہے نماز فجر کی قسم. اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے. اور یہ بات بتایا کہ انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرے، سب سے پہلے بازار نہ جائے، مارکیٹ نہ جائے، جاب پر نہ جائے، کوئی اور کام کھیتی باڑی نہ کرے، سب سے پہلا کام کرے وہ جا کر کے نماز فجر پڑھ کر کے اللہ کو یاد کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ قسم اس لیے اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز فجر کی اہمیت یہ ہے کہ تم نیند سے بیدار ہو، گویا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھے. نیند بھی ایک طرح کی موت ہے نا. صبح ہو گئی، نیند کے بعد بیدار ہوئے تو سب سے پہلے نماز فجر پڑھ کر کے اپنے رب کو یاد کرو، پھر دوسرا کام کرو. تمام کاموں میں سب سے پہلے مقدم اول وہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یعنی اس کی نماز پڑھنا ہے. یہ نماز فجر کی اہمیت کو کہ مسلمانوں، فجر کی نماز سونے کا وقت نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ رب کو یاد کرنے کا وقت ہے. دیکھو نا تمہارا رب قسم کھا کر کے والفجر کہہ کے بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نماز فجر کے لیے تیاری کرو. سو کر اٹھو تو ناشتہ نہ دیکھو، جوب نہ دیکھو، بازار نہ دیکھو، نماز فجر دیکھو. نماز فجر پڑھنی ہے، اس لیے قسم ارشاد فرمائی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ نماز فجر جب پڑھی جاتی ہے تو اس وقت فجر کے وقت دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں نا. رات بھر دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور دن بھر دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. تو فجر کے وقت میں یہ دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. اور قرآن نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فرماتا ہے کہ فجر میں قرآن پاک پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا قرآن سنتے ہیں. جیسے نماز ہوتی، امام قرات کرتا ہے نا، تو فرشتے دونوں ٹائم کے، دن کے بھی فرشتے، رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے تمہارا قرآن عظیم پڑھنا اور سنتے ہیں. سبحان اللہ، فرشتے ہمارے قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں میرے عزیزوں. اس لیے یہ فجر کا وقت بتاؤ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی عظمت والا ہے. اور حدیث پاک سناؤں، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے دونوں جمع ہو جاتے ہیں. عصر میں بھی ڈیوٹی چینج ہونے کے وقت ایک فجر کا ہے اور عصر کا ہے، جمع ہوتے ہیں. پھر جو فرشتے ساری رات تمہارے ساتھ رہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے، اچھے برے اعمال کو، جو ساری رات تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ فجر کے وقت آسمان پر جاتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ فجر کے وقت کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پر جاتے ہیں. ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب العالمین خوب جانتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں تم آئے ہو، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ رب پوچھتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اے مولا، جب ہم ان کے پاس گئے
تو آئے تھے نا جب شام ہو گئی تھی عصر کا وقت آئے تھے تو کہتے مولا جب ہم ان کے پاس گئے تھے نا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز عصر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے تو وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں، تو یہ کس کی گواہی دیں گے؟ جب ہم نماز عصر بھی پڑھیں گے اور نماز فجر دونوں پڑھیں گے، اور فجر میں مردہ پڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے فرشتے؟ مولا کیسے نافرمان ناشکرے بندے ہیں، وہ فجر میں ہم ان کو چھوڑ کر آئے تو سوئے پڑے ہوئے تھے، عصر میں ہم چھوڑ کر آئے تو اپنی دکان دوری میں لگے ہوئے تھے، جاب کرنے میں لگے تھے، لہو و لعب میں لگے تھے۔ تو یہ کیا مناسب ہے کہ فرشتے ہماری اس طرح کی گواہی دے، نافرمانی کی گواہی دے؟ نہ، اس لیے میرے پیارے نماز فجر اور عصر یہ تو کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن اس کی تاکید قرآن میں زیادہ آئی ہے۔ تو آپ اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو فرشتے آپ کا نام لے کر رب سے کہیں گے کہ مولا وہ کتنے اچھے تیرے بندے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے تو عصر کا وقت تھا تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتے ہمارے ایمان اور نماز کی گواہی دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ان دو نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ مختصر تفصیل تھی، اور بھی اقوال ہے، اگر اسی پر بات کریں گے تو پھر تو پوری رات یعنی پورا وقت ہمارا اسی میں چلا جائے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک؟ فرمایا والفجر، آپ سمجھ گئے نا، فجر کی قسم، ولیال عشر، فرمایا کہ اور 10 راتوں کی قسم، سبحان اللہ، 10 راتوں کی قسم۔ اب ان 10 راتوں سے کون سے مختلف اقوال ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، 1 سے 10 راتیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہیں، یہ 10 راتیں، ان راتوں میں زمان حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ حجاج کرام جاتے ہیں نا، ان 10 راتوں میں جو ابتدائی 10 راتیں ہوتی ہیں نا ذی الحجہ کی، یہ گویا کہ حج کے ایام ہیں، اور حجاج کرام افعال حج وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں انہی 10 راتوں میں یوم النحر قربانی کا دن بھی شامل ہے۔ اس مناسبت سے جو ہے نا یہ ولیال عشر سے مراد کون سی راتیں؟ 10 راتیں مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں ان عشرہ یعنی ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کتاب الصوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 راتوں کی فضیلت سنیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ کون 10 دن؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن، اور راتیں بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرما ہاں ان 10 راتوں کے اعمال سے افضل جہاد بھی نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا فرماتے ہیں ہاں وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں گیا، اللہ کی راہ میں نکلا، اور پھر ان میں سے کسی کے ساتھ واپس نہیں ہوا، اپنی جان بھی لٹا دیا، مال بھی لٹا دیا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کا عمل یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا جان و مال کے ساتھ یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کے اعمال سے افضل ہے، ورنہ پھر جہاد بھی ان 10 راتوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ان 10 راتوں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، جس میں سنت اعتکاف کیا جاتا ہے، اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، تو یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، 1 محرم سے 10 محرم تک۔ یہ کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ یہ جو 10 دن ہیں 10 راتیں محرم کی، اس میں ان دنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، چونکہ یہ 10 راتیں انبیاء کرام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور اسی 10 راتوں میں عاشورہ کا دن بھی شامل ہے اور عاشورہ کی شب بھی شامل ہے، اور عاشورہ کا دن تو بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے یہی 10 راتیں ہیں اور انہی میں 10 دن ہیں، انہی میں عاشورہ کا دن آتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اور سارے لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب و کتاب کے لیے جائیں گے۔ تو ولیال عشر سے مراد جو ہے نا یہ 10 راتیں ہیں۔ پھر اگلی آیت والشفع والوتر، فرمایا کہ جو کی قسم
دو چیزیں ہیں، جیسے عدد میں ہم گنتے، میں نے بتایا شروع میں، یا تو کوئی چیز جفت ہوگی، جوڑ جس کو ہوتے ہیں جوڑ، یا تو طاق ہو گیا یعنی سنگل ہوگی۔ عدد میں کہتے ہیں 2 4 10 12، یہ جفت ہے، جوڑ ہے۔ اور وہ 1 3 5 7 یہ وطر ہے، جس کو کہتے ہیں وطر یعنی عدد، جیسے ہم نماز وطر کہتے ہیں نا، 3 رکعت والی نماز واجب کو وطر کہتے ہیں، چونکہ وہ عدد طاق عدد ہے۔ اور جو 4 رکعت والی یہ جفت ہے۔ ان کی قسم اللہ پاک نے کیوں ارشاد فرمائی؟ کیوں؟ چونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مخلوق، ایک ہے خالق۔ مخلوق تو ہم ہیں اور خالق تو رب ہے، اور خالق کے سوا سب مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑ پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ سائنس دانوں نے یہاں تک کی طے کیا، یہ بات بھی میں نے تفصیل بتائی ہے کہ صرف انسانوں میں نر مادہ نہیں ہے، صرف حیوانوں میں نہیں، یہ جو پیڑ پودے ہیں نا، درخت ہیں، ان میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں۔ یہ سائنس نے تحقیق کیا ہے، بلکہ کہا کہ نر جو درخت ہوتا ہے اس سے جو ہوائیں ٹچ ہو کر کے مادہ درخت کو لگتی ہیں تو پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن نے تو پہلے بیان کر دیا، 14 صدیاں پہلے، سائنس آج تحقیق کر کے ثابت کر رہی ہے۔ رب نے پہلے بتا دیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہر شے میں، پیڑ پودے میں جوڑ ہے، جیسے دن رات یہ جوڑ ہے، جفت ہے، دن رات جفت ہے، صبح شام جفت ہے، انسانوں میں مرد عورت یہ جفت کہتے ہیں، جوڑ۔ تو مخلوق جو ہے نا وہ جفت ہے، اور وطر کہتے ہیں تنہا کو، خالق جو ہے نا وطر ہے، وہ تنہا ہے۔ تو مخلوق تو بھی عظیم ہے چونکہ رب نے پیدا کیا، اور خالق تو ہے ہی عظمت والا رب۔ تو اس وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، معنی جفت کی قسم، اور کیا کہتے ہیں جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اور بھی مفسرین کرام نے اس کے اقوال بیان فرمائے ہیں کہ جفت سے مراد کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 10 جفت ہے نا، 10 ذی الحجہ کا دن جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اور حج کے اہم افعال 10 ذی الحجہ کو ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وطر سے کیا مراد ہے؟ طاق، اس سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن حج اکبر ہوتا ہے، حج کا بڑا رکن، اہم رکن ادا ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، جو میدان عرفات میں حجاج کرام کرتے ہیں، کیونکہ 9 یہ طاق عدد ہے، وطر ہے۔ تو شفع سے مراد 10 ذی الحجہ جو جفت ہے وہ یوم النحر قربانی کا دن اور حج کے اہم افعال ادا کرنے کا دن، اور وطر سے مراد جو ہے نا فرمایا کہ یوم عرفہ ہے جو اصل حج کے رکن ادا کرنے کا دن ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیال عشر سے قربانی کے 10 دن ہیں، الوطر یوم عرفہ ہے اور الشفع یوم النحر ہے۔ عرفہ کی فضیلت میں یہ ہے جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، مسلم شریف کتاب الحج حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ جس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا وہ یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے عرفہ کے دن، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، کہتا میرے فرشتوں دیکھو نا میرے بندے کس حال میں دور دراز کا سفر کر کے صرف میرے خاطر آئے ہیں، پراگندہ بالے تھکے ماندے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کیا، مال بھی خرچ کیا، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا، صرف میرے خاطر آ کر کے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کبھی کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، اسی لیے سارے گناہ بندوں کے اس دن جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے عرفہ کی فضیلت، اور یہ قول یہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہم طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں، کتنا 3 5 7 اس طرح پڑھتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کہ طاق عدد، چونکہ طاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ وہ طاق عدد میں ہونا چاہیے۔ تو یہ معنی ہوا والشفع والوتر کا۔ اگلی آیت میں ہے پھر واللیل اذا یسر، لیل کہتے ہیں رات کو
اور یسر کے معنی ہوتا ہے گزرنا. فرمایا کہ رات کی قسم اذا یسر جب گزر جائے، رات کی قسم جب وہ گزر جائے. اس کی قسم کی ارشاد فرمائی ہے. تو اکثر مفسرین کرام نے کہا کہ اس رات سے مراد کوئی خاص رات نہیں ہے، کیونکہ رات اور دن یہ عام راتیں جو روزانہ آتی ہیں اور روزانہ جاتی ہیں، کیونکہ رات اور دن کے متواتر آنے جانے میں اور ان کی مقدار کے مختلف ہونے میں کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی، ٹھنڈیوں میں بڑی گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہیں. اگر رات کے آنے جانے میں اور ان کے مقدار کے مختلف ہونے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے. میں نے شروع میں بتایا نا، ابھی رات ہے، کوئی سوچے کہ ابھی دن نکال دے، ساری مخلوق مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، سائنسدان آسمان پہ پہنچے ہیں، سورج پر پہنچ جائے، عرش اعظم پر پہنچ جائیں، لیکن ابھی رات ہے تو وہ دن نہیں نکال سکتے ہیں. یہ صرف رب ہی نکال سکتا. رب ابھی چاہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، دن نکل جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن کوئی اور تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہیں اور مخلوق کے لیے عظیم نعمت ہیں. اس لیے رات کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی. اور اس میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ رات اور دن کا متواتر ایک دوسرے کے بعد آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے. اور جو اللہ کی قدرت کا پتہ بتا رہی ہے، یقیناً وہ چیز اس لائق ہے کہ اس کی قسم ارشاد فرمائی جائے. دوسری قول امام راضی نے دوسرا قول فرمایا، امام راضی الرحمٰ نے، کہ اس سے مراد واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب گزر جائے، اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے، کیونکہ اس رات کے اول میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے حاجیوں کی. مغرب سورج غروب ہو گیا، مغرب بعد ہو گیا، اب عرفات سے حاجی نکلتے ہیں کدھر؟ مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں. چونکہ اسی رات بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں. بعض علماء کی بقول یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے، جس رات کو حاجی عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں. چونکہ عظمت والی ہے، اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی. پھر فرمایا کتنا ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 قسم ہو گئی. 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر. فرمایا کہ یقیناً فی ذالک، اس میں قسم عظیم قسم ہے، لذی حجر عقل والوں کے لیے. حجر کہتے عقل کو، ذی حجر کہتے عقل مندوں کے لیے عظیم قسم ہے. جو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے. جو شخص صاحب عقل ہوگا وہ جان لے گا کہ یہ مذکورہ چیزیں رات اور فجر وغیرہ چیزیں بہت عجیب و غریب ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت پر بہت 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 دلائل ہیں، اور یہ چیزیں خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. اس لیے یہ چیزیں اس لائق ہیں کہ ان کی قسم ارشاد فرمائی جائے. یعنی عقل مند جان جائے گا کہ رب نے ان چیزوں کی قسم فرمائی ہے تو کیوں فرمائی ہے؟ چونکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی عظمت والی ہیں، اور عظمت والی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی قدرت پر، اس کی توحید پر، اس کی ربوبیت پر بہت بڑی دلیل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہے تو رات کا بنانے والا تو کوئی ہے نا. فجر روزانہ نکلتی ہے، ہم نہیں نکال سکتے، کوئی نکل رہی ہے، فجر روز ہو رہی ہے تو کوئی تو ہے نا فجر کا نکالنے والا، جو ہے اسی کو رب کہتے ہیں. تو فرمان لانے کہ یقیناً اس میں جو ہے نا حلفی ذالک، یقیناً اس میں قسم بہت بڑی قسم ہے، لذی حجر یعنی عقل والوں کے لیے. یہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد اب جواب قسم کیا رہا وہ دیکھیں. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو، کیا بتایا تھا کہ اللہ نے گزشتہ قومیں کے عذاب کے حالات کو بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ الم ترى کیف فعل ربک بعاد. انداز قرآن دیکھیں. اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیسے کیا، کیسا معاملہ کیا؟ بعاد، قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ تھے لمبے لمبے ستونوں والے. سبحان اللہ، تفسیر کر رہا ہوں میں، ترجمہ سن لیا آپ. الم ترى، میرے حبیب کیا تم نے نہ دیکھا؟ انداز دیکھے. کس کو نہ دیکھا؟ کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیسے کیا.
کیا معاملہ کیا؟ بعاد، قوم عاد کے ساتھ میں۔ یہ جملہ کب بولا جاتا پتہ ہے؟ آپ اپنے دوست کے سفر میں ہوں، آپ نے وہاں عجیب چیز کوئی دیکھی ہو، مثلاً شیر دیکھ لیا یا کوئی عجیب انوکھی چیز دیکھی، اس کے بعد گھر آئے، بہت دنوں کے بعد آپ یاد دہانی کرا رہے، یار آپ نے دیکھا نہیں وہاں وہ شیر کیسا تھا، منہ پھاڑے ہوئے تھا؟ تو جب وہ دیکھا ہوگا تب آپ کہیں گے یار دیکھا نہیں تھا کیسا تھا۔ یہ جملے کا انداز بتا رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ ہاں ہاں دیکھا، وہ تو بڑا منہ پھاڑے بیٹھا ہوا تھا، مثال بتا رہا ہوں۔ بس اسی طرح یوں سمجھ لے کہ قوم عاد کو گزرے ہزاروں برس گزر گئے، یہ ابتدائی قوم کے لوگ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر اس قوم کی طرف بنا کر بھیجے گئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام غالباً 5ویں یا 6 نمبر کے نبی تھے، ابتدائی، یعنی دنیا کی ابتدا تھی اس کی بات ہے، اور حضور تو سب سے آخر میں تشریف لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الم ترا، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا؟ کیا انداز ہے؟ مطلب ایک محبوب تم اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اللہ اپنے حبیب کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھا نہیں کیسے کیا؟ تو کیا پتہ چلا کہ محبوب کریم اپنے نور نبوت سے قوم عاد کی حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اگرچہ میرے آقا ظاہری شکل و صورت میں موجود نہ تھے، تو ہی یہ کلام ہو رہا، ورنہ یہ کلام نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو عاد ہے نا، عاد کی بات تھوڑا تفصیل بتا دوں۔ یہ عاد جو ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص تھا ان کے بیٹوں میں جو عاد تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی کی پوری قبیلے اور قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہی کو ارم بھی کہا جاتا ہے، قوم ارم اور قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی نا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ اتنے طاقتور تھے، اتنے زیادہ لمبے چوڑے تھے، 500 گز کا ایک آدمی ہوتا تھا۔ بعض علماء نے یہ قول کیا، بتاؤ 500 گز کس کو کہتے؟ اتنا لمبا تھا، ایک آدمی ہوتا تھا، اور بڑی طاقتور اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، لمبے چوڑے۔ فرمایا ارما، یہ ارم کے لوگ تھے، ذات العماد، لمبے ستونوں کی طرح تھے، یہ اتنے لمبے تھے، قد و قامت اتنی زیادہ تھی۔ خود رب نے فرمایا کہ ذات العماد، ستون کیسے کھڑے ہوتے؟ پلر، یہ پلر کی طرح تھے، اتنے لمبے اور طاقتور تھے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بتایا گیا ہے، قسم متعدد قسموں کے بعد جواب قسم یہ تھا کہ کافروں کو عذاب دیا جائے گا، کافروں کو تو آخرت کا عذاب یقینی طور پر ملنا ہے، لیکن بارہا دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا گیا۔ چنانچہ یہاں سے گزشتہ قوموں کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ عاد و سمود اور فرعون جو ہے نا، ان کافروں کی خبریں جو ہے نا عرب میں تواتر کے ساتھ مشہور تھی۔ اہل عرب جانتے تھے کہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون یہ تھے، اور انہیں ہلاک کیا گیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مکہ کی کافروں، تمہیں تو پتہ ہے نا قوم عاد تھی، ہلاک ہو گئی، عذاب آیا، سمود پر عذاب آیا، فرعون پر، اس کی قوم پر کیوں آیا؟ یہ پتہ ہے نا، یہ سوچو کیوں آیا؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، ان پر عذاب آیا۔ تو اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ انہیں ڈرانا مقصود ہے، مکی صورت ہے نا، عذاب کا ذکر آ رہا نا، بتایا جا رہا نا کہ انہیں ڈرانا مقصود ہے۔ اور قوم عاد دو ہوئی ہے، ایک قوم عاد اولا اور عاد اخری۔ یہاں مراد جو ہے نا، جو عاد اولا ہے پہلے ہوئی ہے، وہ ہے جو حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ بہت دراز، بہت لمبے تھے، ان کی عمریں بھی ہزاروں ہزار سال ہوا کرتے تھے، بہت لمبی زندگی گزارتے تھے، قد بڑے طویل تھے، بہت طاقتور تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ پیغمبر کی نافرمانی ایسی چیز ہے، اور پیغمبر کی بے ادبی ایسی چیز ہے نا، کتنا بھی طاقت تمہارے پاس ہو، بس اللہ تعالیٰ عذاب کا شکار کر دیتا ہے، عذاب سے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ان کافروں کو بتا کہ کافروں جب اتنے بڑے بڑے ہزاروں برس جینے والے، اتنی طاقت رکھنے والے، اتنی قوت کے مالک تھے وہ، جب وہ پیغمبر کی نافرمانی سے ہلاک کیے گئے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ کہہ رہا مت، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر تم بھی وہی کام کرو گے تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا، تاکہ یہ کفار مکہ ڈرے اور حضور پر ایمان لے آئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اور ان کو جو عذاب کی کیفیت تھی نا، کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور مومنین کو اللہ نے بچا لیا، اور انہیں سخت سرد
یعنی ٹھنڈی اور تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الحاقہ میں ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ 7 راتیں 8 دن 7 لیال و 8 ایام سورہ حاقہ میں فرمایا، مسلسل تیزی کے ساتھ آندھی آتی رہی اور انتہائی سخت سرد آندھی تھی، اور ان کے بس مطلب پورا ان کی بستیاں اکھاڑ لے گئی۔ وہ آندھی اتنی سخت اور تیز تھی، وہ اللہ کا عذاب بن کر آئی تھی، ساری قوم ہلاک و برباد ہو کر کے رہ گئی۔ پھر فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی یہ قوم عاد اتنی طاقتور، اتنی طویل قد و قامت میں اتنی مضبوط تھی، خود قرآن نے فرمایا کہ ان کے جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا، یعنی ان کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہ تھی ان کے جیسا۔ التی لم یخلق مثلها، اس قوم کی مثل کسی کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، فی البلاد شہروں میں یا روئے زمین پر، یعنی اتنی زیادہ یہ عاد قوم طاقت اور قوت اور دراصت تھے۔ اب اسی قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، شداد بادشاہ۔ شداد نے جنت جو بنائی تھی زمین پر، شداد عاد کے بیٹوں میں سے ایک فرد تھا جس نے دنیا پر بادشاہت کی، اور دنیا بھر کے بادشاہ اس کے اطاعت گزار بن گئے تھے۔ اس نے پیغمبر کی زبانی جنت کا ذکر سنا تھا، پیغمبر تو جنت کے حالات بتائیں گے نا اپنی قوم کو، تو اس نے بھی سن رکھا تھا کہ جنت ہے، مرنے کے بعد اچھے عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، جنت ملے گی، پھر جنت میں نعمتیں کیا ہیں یہ سب سن رکھا تھا، محل ہوں گے، سونے چاندی کے ہوں گے، یاقوت زبرجد کے ہوں گے، مشک کی اس کے کیا کہتے ہیں زمین ہوگی، یہ ساری چیزیں کیفیت اس نے سن رکھی تھی۔ اس کے بھیجے میں کیا سوجھی کہ اس نے سرکشی کرتے ہوئے ایمان تو نہ لایا اپنے پیغمبر پر، اس نے کہا کہ میں بھی جنت بناؤں گا۔ کیا کہا؟ طاقت، چونکہ بادشاہ لوگ جب ان کے پاس کچھ مطلب طاقت آتی ہے پھر وہ غرور میں بھر جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہم بھی جنت بنائیں گے، تم پیغمبروں کہتا ہے کہ تم اس جنت کی جو بعد میں ملے گی ہم ابھی دنیا میں جنت بنا دیتے ہیں، اس میں آرام سے رہو۔ یہ سوچ کر اس نے ایک عظیم شہر تیار کیا، اور شہر کی کیفیت کیسی تھی کہ جس کا جو محل بنا تھا شہر میں سونے چاندی کی اینٹوں سے، زبرجد یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش بچھائے گئے، سنگ ریزوں کی جگہ یعنی پتھروں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، جیسا کہ جنت کا ذکر ہے کہ جنت میں اس طرح سے نہریں ہوں گی، قسم کے خوبصورت درخت اس نے لگائے، غرض کی ہر طرح سے اس شہر کو خوب سنوارا۔ یہ نہیں سمجھ لو اس نے جو کچھ سنا تھا کہ جنت میں یہ ہوگا سب کچھ یہاں اس نے جمع کر دیا اس شہر میں۔ جب یہ شہر مکمل ہوا نا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ کب چلے دیکھتے ہیں اس شہر کو، کتنا خوبصورت شہر بنا۔ جب دیکھنے کے لیے بیڑھا آگے اور تھوڑی ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، خطرناک، جس کی وجہ سے اس کا جس کو کہتے ہیں اٹیک آنا، اس کا دل بند ہو گیا، اٹیک آ گیا، جو اس کے ساتھ تھے ان پر اٹیک آ گیا، اور اسی وقت وہ فوراً سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ وہ شہر جو کہ تو پڑا رہا، سارے کفار مر گئے، سارے کفار جو اس علاقے کے تھے اس شہر کے تھے سب مر گئے۔ اب وہ جنت اس کی بچی تھی، لیکن جنت جو بنایا تھا نا وہ باقی رہ گئی تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر میں پہنچ گئے جو شداد نے بنایا تھا۔ جب اس شہر میں داخل ہوئے دیکھا کہ یار شہر اتنا خوبصورت ہے، اتنا مزین ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات، لیکن شہر میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ بتاؤ، ایک بندہ نہیں تھا، عالی شان شہر تھا، زیب و زینت سے جنت نما شہر تھا۔ وہی ہے نا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اتنا عالی شان شہر، بسنے والا، رہنے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ اس شہر کے اندر داخل ہو کے محلات میں دیکھا بڑا مزین ہے، وہاں سے کچھ جواہرات لے کر کے واپس آ گئے۔
حضرت یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی کہ وہ حضرت عبداللہ بن قلابہ وہاں گئے تھے اور ایسا ایسا شہر، تو ان کو بلایا، حال دریافت کیا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو پتہ نہ تھا کہ یہ شہر یہی ہے اور یہ گئے تھے، تو اب انہوں نے تحقیق کے لیے یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان لائے، صحابی تابعی ہیں، تابعی بنے، ایمان لائے، تو یہ بہت بڑے پرانے کتابوں کے ماہر تھے، عالم تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ایسا کوئی شہر بھی ہے؟ جو اب وہ حضرت عبداللہ بن قلابہ نے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں، وہ شہر جو ہے نا شداد بن عاد کا، اس نے جنت جو بنائی تھی وہ شہر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے بتایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے معاویہ، آپ کے دور خلافت میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر تل ہوں گے، اپنے اونٹ کی تلاش کرتے کرتے وہ شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ کو جب دیکھا نا، حضرت کعب الاحبار نے کہا خدا کی قسم یہ وہی آدمی ہے جو اس شہر میں جا کر کے آئے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو تحقیق ہو گئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قوم عاد کو، قوم سمود کو، پھر آگے سمود کا ذکر ہے، 1 گھنٹہ تو پورا ہونے والا ہے۔ چلیں یہ آیت یہاں تک جو عذاب کا تذکرہ کر لیتے ہیں، آج تو خیر صورت تو پوری نہیں ہوگی لیکن ہم یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا دیر اور سن لیں آپ۔ تو اس طرح قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ پھر اگلی جو قوم تھی جس کو ہلاکت کا ذکر ہے نا، وہ ہے سمود کا۔ فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اے میرے حبیب کیا تم نے نہ دیکھا کہ قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیسا برتاؤ کیا؟ اور قوم سمود کا حال کیا تھا؟ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، پتھر کی چٹانیں کاٹ کر کے انہوں نے مکانات بنائے۔ یعنی رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے اپنی قوت و طاقت سے مضبوط ترین پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اسی میں عالیشان مکان بنایا کرتے تھے۔ اتنے ماہر تھے، اتنے طاقتور تھے، اتنے ماہر تھے۔ اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ صالح پیغمبر ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر کے مکانات بنائے۔ مدائن میں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائے۔ قرآن پاک میں ہیں وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، فرمایا کہ یہ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر کے بے خوف ہو کر کے عالیشان مکان بناتے تھے۔ اور یہ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ حجاز اور شام کے درمیان یہ آباد تھی یہ قوم۔ سنگ تراشی میں بڑے ماہر تھے، بڑے قداور تھے، بہت مالدار تھے، لیکن پیغمبر کی مخالفت نے بھی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے بھی طاقتور ہو، اپنے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، نمرود کیوں نہ ہو، مخالفت پیغمبر ایسی بری بلا ہے نا، وہ سارا نشہ اتار دیتی ہے، سب کو اتار دیا، ہلاک و برباد ہو گئے۔ بلکہ سن 9 ہجری کی بات ہے، جب آقا کریم اسلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہ قوم سمود کی بستی سے ہو کر کے گزرے، وہی راستہ تھا، گزرے تو میرے آقا نے اپنے مبارک چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی سواری کو تیز کر دیا، اور فرمایا میرے صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے استغفار کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ بلکہ وہاں پر ایک چشمہ تھا، تو کچھ صحابہ آگے پہنچ کر وہ چشمہ کا پانی بھر لیا تھا، آٹا گوندھ لیا تھا، آقا نے پانی پھینکا دیا، آٹا پھینکا دیا، کہا یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ، یہاں سے ہم نہ پانی پئیں گے نہ کیا کہتے ہیں آٹا رکھیں گے، پھینکا دیا، اور وہاں سے فرمایا کہ تیزی کے ساتھ گزر جاؤ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے۔ سرکار اس راستے سے گزرے تھے، چونکہ وہی حجاز اور شام کے درمیانی یہ جگہ یہ آباد تھی۔ پھر اگلی جو قوم کا ذکر ہے، بس یہ بات بتا کر کہ میں درس خط پورا کرتا ہوں، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، تاکہ ترتیب ایک قائم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے فرعون کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا؟ ذِي الْأَوْتَادِ، جو میخوں گاڑ کر جو ہے سزا دیا کرتا تھا۔ فرعون ذی الاوتاد، اوتاد کہتے ہیں میخ، کیل کو، کیل ٹھوکتے ہیں نا دیواروں میں، اس کو میخ کہتے ہیں، اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اور فرعون جو
कीलों वाला था, मेखों वाला था। इसको ज़िल औताद इसलिए कहते हैं कि फ़िरौन की शरारत ये थी कि जिसको सज़ा देना चाहता था ना, उसके हाथ पाँव मेखों से बांध देता, गाड़ देता, और बाद में है कि हाथ पाँव में कीले ठोक देता था और फिर जो है ना उसे अजाब देता था, सज़ा देता था। हत्ता कि इसकी जो बीवी थी ना, हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसकी ज़ौजा थी, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, साहिब ईमान हो गई थी। और फ़िरौन तो कहता हम खुदा हैं। फ़िरौन ने देखा कि मैं इसका शौहर भी हूँ और मैं खुदा हूँ, ये हमको छोड़ करके मूसा के रब पर ईमान लाई है। हालांकि फ़िरौन अगरचे शौहर था, लेकिन फ़िरौन था नामर्द। हज़रत आसिया पर कभी उसने काबू नहीं पाया, बिल्कुल महफूज सेफ्ट थी। यहाँ तक कि तफसीर में है कि सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जन्नत में हुजूर के साथ में होगा। इतनी खुशनसीब खातून है, जन्नत में किसके साथ होगा? अपने सरकार के साथ होगा। इतनी खुशनसीब। फ़िरौन ने कभी छुआ भी, वो कुदरत ना था, नामर्द था ऐसा, इसलिए वो लावरत था। फ़िरौन वो नामर्द था। बहरहाल उसकी बीवी थी हज़रत आसिया, मुसलमान हो गई ना, तो फ़िरौन ने समझाया, नहीं मानी तो इनको लिटा करके गरम रेत पर, गरम पत्थर पर हाथ पैर में यूँ मोटी मोटी कील ठोक दिया था इसने, कील ठोक दिया, और जिस्म पर भारी पत्थर रख दिया था दहकते हुए ज़मीन पर। इस तरह हज़रत आसिया शहीद हो गई। इस वजह से फ़िरौन को ज़िल औताद कहा जाता है, यानी फ़िरौन जो मेखों यानी कीलों वाला था, यानी कीले ठोक ठोक करके लोगों को सजाएं दिया करता था। फरमाया कि फ़िरौन के बारे में और उसके कौम के बारे में, अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, जिन्होंने शहरों में बहुत शरकसी की, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, तो उन्होंने शहर में बहुत फसाद बर्पा किया। फिर क्या हुआ? फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, फरमाया कि फिर तुम्हारे रब ने इन पर अज़ाब का कोड़ा बरसा दिया। इनकी सरकशी की वजह से बहुत ताकतवर था, फ़िरौन भी खुदा बन बैठा था। तो अब बता इसकी ताकत का अंदाज़ क्या होगा। लेकिन मुखालिफत पैगम्बर इनके दिमाग ठिकाने लगा देती है। जब सरकशी की, अल्लाह ने क्या किया? फ़िरौन और उसकी कौम पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया, मतलब उन पर अज़ाब नाजिर किया। चूँकि उन्होंने फसाद इतना बर्पा किया कि मासियत व गुमराही, जुल्म व ज़ाती में इतना हद से बढ़ गए, इन्होंने अब्दियत की हद को भी पार कर दिया था। बल्कि फ़िरौन ने तो खुदाई का दावा कर दिया, भाई बंदा, और बंदगी छोड़ करके खुदा बन बैठा था। ये बंदगी की हद को पार कर दिया। फिर उनके रब ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया, यानी मुख्तलिफ अज़ाब में मुब्तला किया, आसमान से अज़ाब नाजिल किया, जिससे वो सब के सब हलाक हो गए। इन उन पर शदीद अज़ाब नाजिल किया। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, आखिर आयत की सूरत की, बेशक तुम्हारा रब उन काफिरों के घात में है, यानी यकीनन उन्हें अल्लाह ताला देख रहा है। ये मत समझे कि अल्लाह काफिर, जो कुछ ये जुल्म सरकशी कर रहे हैं, फरमाया इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक मेरे हबीब तुम्हारा रब इन्हें देख रहा है, इनके करतूतों को, इनके आमाल को, इनकी बुराई। कोई भी हाल अल्लाह से पोशीदा नहीं है, बल्कि हर हाल उनका अल्लाह पर खुला हुआ है। यूं ही मौजूदा और आइंदा के सारे हालात से रब्बुल आलमीन बाखबर है। कोई भी हाल अल्लाह से पोशीदा नहीं है। हर एक का अमल और उसकी हरकत अल्लाह के सामने है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, अंजाम अहकामुल कुरान में है, यानी उनकी बातें अल्लाह सुन रहा है, उनके अमाल देख रहा है, उनकी सरगोशियों को भी सुनता है, बल्कि उनके पोशीदा अमाल को भी अल्लाह देखता है। सबको उनके अमाल के मुताबिक जज़ा देगा। ये माना है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब ज़रूर घात में है, यानी उनके अहवाल को देख रहा है और अल्लाह उन्हें सज़ा देगा। अल्लाह ताला हमें कुरान अज़ीम की फैज़ान से मुनव्वर और रोशन फरमाए। आज हमने 10 आयत